बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं सुहेल कलिया। आज हम बात करेंगे इकरारुल हसन साहब के उस झूठ की। आज उस झूठ का मैं ऐसा पोस्टमार्टम करूंगा कि ये जो गुस्ताख का बेटा है इंशाल्लाह इसको दिन में तारे दिखाई देंगे। बात करते हैं अली अर्तुगरुल के हवाले से। ये जो मौसूफ नाच नाच कर घुंघरू तोड़ने के ऊपर तुले हुए हैं कि जितने मर्जी बांध दो तोड़ के रहूंगा घुंघरू। अली अर्तुगरुल की जो स्टोरी है जिसको ये गुज़िश्ता 2-3 रोज से मुसलसल बयान किए जा रहे हैं, तो मौसूफ जरा हकीकत जानिए। हम आपको बताते हैं कि हकीकत क्या है। अली अर्तुगरुल ने सबसे पहले जो हमारा ऑफिशियल पेज है वहां पर इंस्टाग्राम के ऊपर अपने पाकिस्तान आने के हवाले से मैसेज किया। दरबार आलिया की जानिब से उसको वेलकम कहा गया। इसके बाद मौसूफ कराची तशरीफ लेकर आए और जब कराची से इस्लामाबाद पहुंचे, वहां से लेकर उसके घर से जब वो पहुंचे आस्ताना आलिया कलर सईदा, 7,000 रुपया इन्होंने टैक्सी ड्राइवर को पे किए। इसके बाद जैसे ही ये खादिम से मिलते हैं तो वो उन्हें रिसीव करता है और उनसे पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं, तो वो बताता है मैं तुर्की से आया हूँ। इसके बाद शुरू हो जाती है मेजबानी जो कि तकरीबन घंटों के ऊपर मुहित है। और ये जो इकरारुल हसन साहब कह रहे हैं उनके साथ खुफिया कैमरे लगे हुए हैं, मौसूफ कोई खुफिया कैमरे नहीं लगे हुए थे। एक आदमी जो अली है वो उसके हाथ में कैमरा है, उसके साथ उसकी वालदा है और उसका दोस्त उसके पीछे कैमरा लेकर आ रहा है। ना तो उसको कैमरे की रिकॉर्डिंग करने से मना किया गया, ये जो आप बोल रहे हैं कि उनको रिकॉर्डिंग से रोक दिया गया, सिर्फ एक मखसूस चंद सेकंड के लिए कि जहां पर खवातीन थी, क्योंकि बाज खवातीन नहीं चाहती कि उनकी वीडियो बने, सिर्फ इसलिए उनको कहा गया था कि आप इस जगह को जहां पे खवातीन मौजूद हैं इससे हटकर आप कैमरा चलाएं, नो प्रॉब्लम। और उन्होंने नॉन स्टॉप कैमरा चलता रहा। मोहतरम इकरारुल हसन साहब, ये जो आप झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहे हैं, क्या अवाम पागल है कि वो आपके झूठ के ऊपर ये समझ ले कि आप सच बात कर रहे हैं? इंशाल्लाह जिस तरह मैंने पहले भी आपको बेनकाब किया था, आज अली अर्तुगरुल के हवाले से आपको बेनकाब करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस वक्त साइड स्क्रीन के ऊपर हम पूरी डिटेल के साथ जब अली अर्तुगरुल साउथ कोरिया से चला और पाकिस्तान के लिए आया और जब इसने हमारे जो इंतजामिया के आदमी से इसने राब्ता किया, इस वक्त मेरी साइड स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि जब अली अर्तुगरुल ने हमारे खादमीन से राब्ता किया और उसने ये अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ, मैं साउथ कोरिया से इस वक्त हूँ और तुर्की से बिलोंग करता हूँ, और जब उनको वेलकम किया गया कि आप आए, तो उसका ये भी कहना था कि खा मुझे बादशाह सरकार इंटरव्यू ना दें, सिर्फ चंद सेकंड के लिए मुझसे सिर्फ मुसाफा कर ले, मुझसे मिल लें, तो मेरी ये जो दिली ख्वाहिश है ये पूरी हो जाएगी। तो इस वक्त आप साइड स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये जो जिसको इकरारुल हसन कह रहा है कि खुफिया कैमरे के साथ हमने न जाने क्या रिकॉर्ड कर लिया, कुछ नहीं था। ये रूटीन में पड़े हुए वो जो लंगर के लिए बॉक्स पड़े होते हैं, वो कोई किसी से लकी छुपी बात नहीं है। और इसके अलावा जब बादशाह सरकार लोगों से दम करते हैं और मुलाकात का सिलसिला होता है, भाई आपको उसमें खड़ी एक खातून दिखाई देगी। क्या वजह है कि इकरारुल हसन साहब आपको लाइनों में लगे हुए वो हजारों अफराद दिखाई नहीं दिए? क्या आपको वही एक खातून ही दिखाई दी जो अपनी पांव के ऊपर नहीं चल सकी? जरा आप उसकी हिस्ट्री में जाएं तो उस खातून का वो दूसरा दम था। अभी तक उसके 7 दम होने तो, और शफा मिन जानिब अल्लाह है। हमेशा से इस दरबार से यही कहा गया है कि शफा अल्लाह पाक ने देनी है, दम करना बादशाह सरकार का काम है। तो न जाने आपके अंदर कौन सी ऐसी तकलीफ है, कौन सी ऐसे मुहर्रकात हैं जो आपको झूठ बोलने पर रमजानुल मुबारक का आप तकद्दस का भी नहीं ख्याल कर रहे और झूठ पे झूठ बोलकर नाचे जा रहे हैं। कितना नाचना है आपने झूठ के ऊपर। आप मजीद गुफ्तगू की तरफ चलते हैं कि जब अली अर्तुगरुल साहब यहाँ पर तशरीफ लेकर आए और उनको मेजबानी के लिए जब उनके लिए लंगर का एहतमाम किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान में यकीनन स्पाइसी चीजें बनाई जाती हैं, जब उनकी वालिदा ने वो एक ही बाइट ली तो उन्होंने कहा कि ये बहुत स्पाइसी है, तो फिर उनके लिए स्पेशल लंगर विदाउट मिर्चों के अलावा वो तैयार किया गया ताकि ये लोग एहसन तरीके से बैठकर खा सकें। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि उनकी मेजबानी के लिए मुतअद्दिद जो खादमीन है वो उनकी मामलात को देख रहे हैं, उनको सर्व कर रहे हैं चीजें। यहाँ पर ये बात जो नहायत जरूरी है कि बादशाह सरकार ने जिस तरह से हुक्म दिया था कि इन लोगों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, और मैं तो खुद ये बात देखकर हमें हैरानगी हो रही है क्योंकि मैं खुद वहां पर मौजूद था और इस अली अर्तुगरुल को ये वहां पर जाके जिस तरह से इकरारुल हसन साहब ने उसको ट्रैप किया और उस बच्चे के जहन को तब्दील किया कि आपको दम के साथ ये मामलात हुए हैं, वो मौसूफ इकरारुल हसन साहब, वो लड़का अली अर्तुगरुल 4 से 5 रोज कराची में क्याम पजीर रहा। इसके बाद वो अपनी वालदा और दोस्त के साथ जब यहाँ पर बादशाह सरकार से उसकी मुलाकात हुई
اور آپ اس وقت کیمرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں جب سرکار جی اس سے ملاقات کے بعد جانے لگے تو اس نے اصرار کیا تھا, کوئی یہاں پر زبردستی زور زیادتی نہیں کی گئی تھی کہ آپ ضرور دم کروائیں. یہ اس کی اپنی خواہش تھی کہ مجھے دم کیا جائے. جب اس بچے کو دم کیا گیا, اس کے بعد اس نے اپنے دوست کے حوالے سے گزارش کی کہ میرے دوست کو بھی دم کیا جائے. اتنا جھوٹ بولو اقرار حسن جتنا لوگ مان لیں. جتنا تم جھوٹ بولتے جا رہے ہو, تم با خدا تمہارا نہ تو چہرہ ویسا رہا, نہ تو تمہاری نظریں وہ رہیں جس میں حیا ہو, اور تمہارا جو کردار ہے لا حول ولا قوت. تمہیں شرم بھی نہیں آ رہی کہ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں آپ انٹرنیشنل سطح کے اوپر فساد پھیلانا چاہ رہے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان اور ترکی کے جو معاملات ہیں وہ آپ کی اس بد زبانی, اور جو بچہ تھا یوٹیوبر یہاں پر جو آیا تھا, آپ نے اس کو جس طرح سے ٹریپ کر کے اور اس سے جس قسم کے بیانات دلوائے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حقیقت چھپ جائے گی. اس لڑکے کی جتنی ویڈیوز ہیں ابھی تک اس کے اوپر پڑی ہوئی ہیں. میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیے اس ویڈیوز کو, کیا کہیں مہمان نوازی میں کمی رہ گئی, کیا وہاں پر اس کی والدین کو کوئی گالی دی گئی, لا حول ولا قوت. یار یہ دربار عالیہ بلابڑا شریف اور آستانہ عالیہ کلر سیدہ سے ہمیشہ محبت کا جواب گیا ہے, ہمیشہ پیار کیا جاتا ہے. یہاں پر نہ تو کوئی بد زبانی کی جاتی ہے اور نہ ہی آنے والے خواہ وہ غریب ہوں یا امیر, یہاں پر کسی کی تضحیق نہیں کی جاتی. یہ ہوگا وتیرہ آپ لوگوں کا, ایسی چیزیں آتی ہوں گی آپ لوگوں کو. بادشاہ سرکار کل بھی میزبان تھے اور شکر الحمدللہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں آنے والے ہمارے بہن بھائیوں کے لیے یہاں پر وسیع لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے. یہاں پر محبتیں بانٹی جاتی ہیں, یہاں پر ان کو دعائیں دی جاتی ہیں. اگر میں گفتگو کو مزید بڑھاؤں تو اس وقت آپ سائیڈ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو علی ارطغرل کی والدہ ہیں, جب یہ میز ٹیبل کے اوپر جب یہ لنگر کر رہی تھیں, کھانا کھا رہی تھیں, تو اس وقت بھی ان کو فلو تھا, اس وقت بھی ان کو الرجی تھی. کیونکہ یقیناً جتنے بھی اوورسیز ہمارے بہن بھائی بیرون ممالک سے پاکستان آتے ہیں تو ان کو پاکستان کی جو فضا ہے وہ موافق نہیں آتی, کیونکہ یہاں پر ڈسٹ کا بھی زیادہ پرابلم ہے, پانی سے بھی بعض دفعہ لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے. اور خدا کا خوف کرو یار, تم کو تو حیا بھی نہیں آتی, تم نے دم کے اوپر ڈال دیا کہ دم سے الرجی ہوئی ہے. یار حد ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی, لعنت ہے آپ کے ایسے جھوٹ کے اوپر بھی. جب علی ارطغرل بادشاہ سرکار سے دم دعا کے بعد, جب ان لوگوں کی میزبانی ہونے کے بعد جب یہ لوگ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے, تو میں علی ارطغرل سے بھی یہ کہوں گا کہ جب تم نے اپنی وہ سپیچ کی تھی, جب آپ تھے, آپ کا دوست اور آپ کی والدہ تھی صرف اسی کمرے میں, تو آپ کیا میسج پاس کر رہے تھے کہ یہاں پر جو ہم نے یہاں پر چیزیں دیکھی ہیں, جو ہم نے سنا تھا کہ وہاں پر ناٹک کیا جاتا ہے یا وہاں پر آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں, تو میں نے یہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. یہاں پر میں نے صرف محبت دیکھی, یہاں پر میں نے شفا دیکھی, اور میں نے بادشاہ سرکار کو بہت اچھا انسان پایا. کس قدر آپ کو ان گھٹیا آدمی نے کس طرح سے آپ کو ٹریپ کیا, اور آپ نے یہ کس طرح سے یہ بیان دے دیا. مجھے تو افسوس ہو رہا ہے علی ارطغرل کی سوچ کے اوپر کہ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں تم لوگوں نے جھوٹ کا جو پلندہ باندھا, اور تم لوگ جس فساد کی طرف تم پاکستان کو اور ہمارے پیارے پاکستانیوں کو لے کر جانا چاہتے ہو, انشاءاللہ حق میڈیا کے اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ سچ کا پرچار ہوتا رہا ہے, سچ کا پرچار ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم سے سچ کا پرچار ہوتا رہے گا. کوئی جتنا مرضی ڈرامہ کر لے, جھوٹ بول لے, انشاءاللہ ہم اس کو ننگا کرتے رہیں گے اگر کوئی آدمی جھوٹی تہمت لگائے گا. تو کیا ایسی تکلیف ہو رہی ہے اقرار حسن صاحب آپ کو کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان اور جو ترکی کے جو معاملات ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں؟ زبردستی انٹرویو کس نے لیا, ذرا یہ آپ بھی یہ بھی دکھا دیتے کہ کون سی کسی نے اس کے اوپر گن تان رکھی تھی, ذرا یہ بھی بتا دیں. آخر کس طرح سے مجبور کیا گیا کہ علی ارطغرل صاحب کہ آپ جناب حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے حوالے سے یہ جو تعریفی کلمات آپ نے بولے ہیں یہ ذرا بولیں, نہیں تو ہم آپ کے ساتھ کوئی ایسا بہمانہ تشدد کر دیں گے. یار خدا کا خوف کرو, مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں. اگر آپ ویڈیو میں اس وقت دیکھ سکتے ہیں جو خادم ہے وہ گزر رہا ہے, جو کیمرہ مین کے ساتھ کو بات کرتا ہوا, اس کی والدہ اس کے پیچھے کھڑی ہے, نہ تو اس بچے کی اس کی والدہ کی طرف توجہ ہے جب وہ جا رہا ہے, اور ماں جی اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں. اقرار الحسن اتنے جھوٹ بول کہ تجھے اللہ کی ذات پاک معافی دے دے. رمضان المبارک میں اگر انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 1000 نیکی کا ثواب ملتا ہے, اور اگر ایک آدمی ایک جھوٹ بولتا ہے تو پھر تم اس کا حساب لگا لو کہ جس طرح سے تم جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہو تو اس کا بھی جو اجر ہے وہ انشاءاللہ تمہیں ضرور ملے گا. مزید اقرار الحسن صاحب آپ نے یہ جو خاتون کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی کہ زنجیریں جس کے منہ سے نکلتی تھی کہاں چھپا دیا محترم, ہم تو اب چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں ذرا لائیں نا, آئیں نا. میں سہیل کلیا چیلنج دیتا ہوں, لے کے آئیں اس خاتون کو, اپنے دفتر بلوا لیں ایئر وائی کے,
میں نے نیو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کیا ہے, میں نے سنو کے اوپر بیٹھ کے کیا ہے, میں نے متعدد جتنے ہمارے یوٹیوبرز ہمارے بھائی ہیں میں نے ان کو بھی کہا ہے کہ بلائیں اس خاتون کو, لائیں سامنے, جو مرضی سامنے بیٹھے. اگر اس خاتون کی جو مریضہ ہے جس کو اقرار الحسن تم بار بار دکھا رہے ہو, ذرا اس کو ہمارے سامنے تو لے کے آؤ. کیوں چھپایا دیا اس کو؟ ذرا سامنے لے کے آؤ, ہم بھی دیکھیں کہ وہ ناٹک کرتی تھی یا وہ حقیقت میں مریضہ تھی. میں نے برملا طور پر کہا تھا اگر وہ خاتون ہمارے سامنے بیٹھتی ہے بادشاہ سرکار اس کو دم کریں گے, اگر اس کی حالت غیر ہوگی تو پھر تو اپنی سزا بتا. ہم نے اپنی بتا دی تھی, اگر اس کی حالت غیر نہ ہوئی میں ساری زندگی کے لیے صحابہ چھوڑ دوں گا. کیوں بھاگ رہے ہو, کیوں چھپا رہے ہو اس خاتون کو؟ محترم انشاءاللہ میری زندگی رہی تو اس خاتون کا جو معاملہ ہے میں اس کو بے نقاب کر کے چھوڑوں گا. بات کو مزید بڑھاتے ہوئے میں آپ کو بتا دوں کہ جب علی ارطغرل اور اس کی والدہ اور اس کا جو دوست تھا, جب انہوں نے اپنی مکمل جو ریکارڈنگ کر لی تھی, کرنے کے بعد کیونکہ رات کا ایک لیٹ ٹائم ہو چکا تھا, پچھلا رات کا پہر ہو چکا تھا, تو اس وقت یقین جانے کہ یہی وہ لڑکا تھا اور اس کے ساتھ جو ڈرائیور گیا تھا, ان لوگوں کو ان کے گھر تک پہنچا کر آئے تھے. ان لوگوں کی میزبانی دیکھو یار, حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی, کہ جو آئے ہوئے مہمان کو ان کے گھر تک چھوڑتے ہیں, اور تم بکواس کرتے ہو کہ ہم لوگوں سے پیسے لیتے ہیں, ہم ٹرانسپورٹ کی مد میں ہم پیسے لیتے ہیں. اور یار کوئی اس در کی اس خانقاہ کی میزبانی کو بھی تو دکھائے. دیکھو, پوچھو علی ارطغرل سے, رکھو اس کے سر کے اوپر قرآن, کیا تمہیں وہاں پر میزبانی میں کمی کی گئی؟ کیا وہاں پر وہ جو خادم تھے وہ کیا تمہیں گھر تک چھوڑنے نہیں آئے تھے؟ کس نے تمہیں گالی دی؟ کس نے تمہاری والدہ کو گالی دی؟ مت جھوٹ بولو, مت عوام کو گمراہ کرو, سچ جانو, اور جو سچ ہے اسی کا پرچار کیا جائے, کیونکہ رمضان المبارک کی انتہائی مقدس گھڑیاں اس وقت جاری و ساری ہیں. میں تمام مسلمان بھائیوں سے یہی درخواست کروں گا کہ خدا را اس جھوٹے مکار فراڈیے کی باتوں میں مت آئیں, سچ جانیں. یہاں پر یہ جو سلسلہ جو تقریباً 25 سال سے جاری ہے, یہاں پر جتنے بھی ہمارے بہن بھائی آتے ہیں, نہ تو ان سے کوئی پیسہ لیا جاتا ہے, اپنی مرضی سے کوئی لنگر میں ڈالے تو ڈالے, یہاں پر کسی سے جبرن پیسے نہیں لیے جاتے, یہاں پر فی سبیل اللہ دم کیا جاتا ہے, اور جو شفا ہے وہ سونے اللہ پاک نے دیتی ہوتی ہے. اس وقت آپ پوری ڈیٹیل اس وقت سائٹ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک اچھے خاصے ان لوگوں کے آپس میں میسیجنگ ہوئی آنے سے پہلے, اور پھر جب علی ارطغرل یہاں سے گیا, اور جب جاتے ہوئے آپ اس کی چہرے کی مسکراہٹ, اس کا الوداع ہمارے خادمین جس طرح سے کر رہے ہیں, اور جس طرح سے وہ شکریہ کر رہے ہیں, سینوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے شکریہ ادا کر رہے ہیں. اگر اس کی والدہ کو یا اس کے ساتھ کوئی زبردستی کی ہوتی تو کیا کوئی اس طرح سے کرتا ہے؟ اس وقت آپ پوری ڈیٹیل اس وقت دیکھتے جائیں کہ کتنی ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ میسیجنگ کی گئی. اور یہاں تک کہ جب وہ جا رہا تھا تو اس کے جو تھینکس کے الفاظ ہیں اور اس کے وہ تمام ڈیٹیلز آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ وہ شکریہ, آپ لوگوں نے بہت خیال کیا, اس کے علاوہ بادشاہ سرکار سے مل کے بہت اچھا لگا. اور جتنے بھی اس خادم کے ساتھ اس کی پوری ڈیٹیل ہے گپ شپ کی, جو آپ اس وقت سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اسپیشلی اقرار الحسن صاحب آنکھیں کھول کے آپ بھی دیکھیں, اور میں درخواست کروں گا علی ارطغرل سے کہ پلیز واچ دیس میسیجز جو آپ نے خادم کو کیے تھے, پلیز دیکھیں اسے, اور پھر اپنے تبصرے کے اوپر ذرا خیال کریں کہ آپ نے کس طرح سے جھوٹ بول کر دربار عالیہ بلاورہ شریف اور آستانہ عالیہ کلر سیدہ کے جو مہمان نوازی تھی, بادشاہ سرکار سے آپ سے محبت بھرا جو پیار تھا, آپ نے کس طرح سے اس کی نفی کر دی. کسی بھی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جب وہ کسی کے پاس مہمان جاتا ہے اور جب میزبان اس کے سامنے اپنی کلائیاں کھولتا ہے, جب اسے محبت سے ملتا ہے, جب اس کی بھرپور میزبانی کی جاتی ہے, اور جب اس کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آیا جاتا ہے, تو پھر اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے جھوٹے الزامات تہمتیں نہیں لگائی جاتی. یقیناً اس قسم کی حرکت وہی انسان کر سکتا ہے جو خاندانی نہ ہو. خاندانی تو نسلوں تک یاد رکھتے ہیں کہ کسی آدمی نے ہماری مہمان نوازی کی تھی. علی ارطغرل صاحب, اگر آپ تھوڑا سا بھی اگر آپ اس بات کو سمجھتے کہ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں یہ جو جھوٹ بول رہا ہوں کسی کے کہنے کے اوپر, تو ایک اگلی بھی دنیا ہے, ایک وہ بھی ذات ہے جو اس کا حساب لے گی جو آپ نے کردار ادا کیا.